حاضران لاہور کے شہر، لاہور میں یہاں عدالت کی اس بلڈنگ جاوید اقبال صاحب کے ہال میں اتنے بڑے عالم فاضل دارالشعراء کے کہکشان میں میرے لیے بولنا ذرا مشکل ہوگا۔ سارے عالم فاضل لوگ، آئین کو سمجھنے والے، جمہوریت کو بڑھانے والے، آپ کے ہم مشکور ہیں۔ آپ آئے اچھے میزبانوں کی طرح، آپ نے ہم مہمانوں کو عزت بخشی۔ ہماری بہنیں وکلاء صاحبان، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں عزت بخشی، خدا آپ کو عزت بخشے۔ ہمارے پاس دعوت نامہ آیا تھا ٹیلی فون پہ، محمد اسد منظور بٹ صدر لاہور ہائی کورٹ اور مبشر الرحمان چودھری کی طرف سے، پھر اس کی فالو میں کوئی ٹیلی فون نہیں آیا۔ ہمارے یار لوگوں نے ہر ادارے میں اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ رات کو ہمارے وارنٹ نکالے کھوسا صاحب نے، خود بٹ صاحب نے اور خود حامد خان نے کہ بھائی یہ سارے دوست ہیں، سارے یار ہیں، تسی پہنچو۔ ہم سیدھا صبح سویرے بھاگے ہیں، آئے ہیں۔ جب آئے ہیں بی بی کچھ کہنے سے پہلے، کیونکہ میں پٹھان آدمی جو اردو بولنا اور لوگوں کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ مجرم کی طرح جب آپ پیش کرتے ہیں میں حرف لیتا ہوں، جو بولوں گا سچ بولوں گا اور سچ کے سوا اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس کی تلخی کسی کو بری لگے تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ ایک شکایت میری ہے، میں نے کی، ساؤنڈ سسٹم جس جلسے کا خراب ہوتا ہے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم آپ کا ایکو پیدا کر رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے کسی کی بات سنی یا نہیں سنی۔ میں ذاتی طور پہ ہم انسان کو، تمام انسانیت کو بھائی بہن سمجھتے ہیں۔ تمام انسانیت آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے ہیں۔ ہم ایک ہی درخت کے اگے ہوئے شاخے ہیں۔ ہماری پارٹی پشتونخوا ملین پارٹی کسی انسان سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ اس کی زبان کیا ہے، وہ کس بر اعظم کا رہنے والا ہے، وہ کس مذہب کا پیروکار ہے، اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی میری بہنوں میرے بھائیوں، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے جس میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی اپنے اپنے آبائی وطن پہ آباد ہے۔ یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، لیکن ہمیں کچھ گلے ہیں۔ لاہور سے میں بعض گلے کروں گا، بعض وعدے کروں گا۔ گلہ ہمارا یہ ہے، ہمارے بزرگوں کو صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ 1 یونٹ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ FCR نہیں ہونا چاہیے، 1 مین 1 ووٹ ہونا چاہیے، انہوں نے کہا پاکستان ایک فیڈریشن ہونا چاہیے۔ اس پہ ہمارے بزرگوں کو اگر مجموعی طور پہ آپ جمع کریں پتہ نہیں سینکڑوں سال جیل دے گئے۔ ہمارے بچوں کو، چاہے وہ پنجاب کے تھے، چاہے سندھ کے، چاہے پشتون وطن کے تھے، آپ وکیل ہیں،
ہمارے سینکڑوں انسانوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے، سینکڑوں کو۔ اور آپ کی شہر کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ جس وقت جی چاہے آئین کو رون دیتے ہیں، آئین کو پاڑ دیتے ہیں، آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے، لیکن آج تک کسی سے پوچھا نہیں گیا ہے۔ یہ کیسے چلے گا؟ آپ ہمارے بچوں کو PSCP 144 کی خلاف ورزی میں قتل کریں گے اور آپ کو یہ عیاشی نصیب ہوگی، جب جی چاہا دوڑ پڑے، جب جی چاہا آئین کو رون ڈالا اور آپ پاکستان کے ہیرو میں۔ یہ ہمیں قبول نہیں، ہمیں غدار کہا گیا، ہمارے بزرگوں کو غدار کہا گیا۔ میں خود اپنے والد کی کہانی نہیں سنانا چاہتا، میں ان کا چوتھی اولاد ہوں کی۔ میں نے پہلی دفعہ ان کو اس وقت دیکھا جب میں 6 سال کا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا ون مین ون ووٹ، وہ کہتا تھا پاکستان شوڈ بی اے فیڈریشن، وہ کہتا تھا انسان تمام انسان عدالت کے سامنے ایکول ہوں گے۔ دوسری دفعہ جب میں نے ان سے ملاقات کی آپ کے شہر لاہور میں، جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، یہاں آپ کا جو جیل ہے۔ تیسری دفعہ جب میں انجینئر بنا I met him۔ یہ میری 3 ملاقاتیں ہیں میرے والد سے جبکہ میں 25 سال کا تھا۔ ان کو غدار کہا گیا۔ بزنجو صاحب پہ مقدمہ چلا کہ آپ کے جیب سے جو نوٹ نکلا ہے اس پہ لکھا ہے 1 یونٹ مرد آباد۔ گل خان نصیر کو ایک جرگے نے اس لیے سزا دی کہ جب آپ کے فلانے ساتھی کو سزا ہوئی تو آپ کے ماتھے پہ شکنیں آئیں۔ اس پہ ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا، ہم نے پھر بھی پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ ہاں، یہ گلہ ہم سے تھا کہ اس قسم کے پاکستان کو زندہ باد کہو، اس کو زندہ باد کہنا ہم گناہ سمجھتے ہیں، جس میں جبر ہوگا، جس میں 144 کی خلاف ورزی پہ لوگوں کو مارا جائے گا، جس میں لوگوں کے وسائل لوٹے جائیں گے، وہ پاکستان اگر ہم سارے پاکستان کے لوگ دن رات قرآن سر پہ رکھ کے نعرے لگاتے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب سندھ زندہ باد ہوگا، پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پشتون زندہ باد ہوگا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ میں اپنے بزرگوں کی اس غداری کو جسے وہ غداری کہتے تھے، ان جرنیلوں کی وفاداری سے مقدس سمجھتا ہوں جو آئین کو رونتے ہیں، وہ غدار زندہ باد جو آئین کے لیے لڑے، وہ غدار زندہ باد جو قومی خود مختاری کے لیے لڑے، وہ غدار زندہ باد جو انسانی آزادی کے لیے لڑے۔ آج بھی دیکھیں علی احمد کل بیٹھا ہے، میں وہ نہیں کرتا۔ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، لیکن حقیقت میں یہ 4 ضلع کی فوج ہے، 4 ضلع کی فوج ہے۔ ہم نے 4 ضلع کی فوج کو پاکستان کی فوج سمجھا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی اس فوج میں بلوچ کا حصہ کہاں ہے، اگر آپ سے پوچھیں کہ اس فوج میں سندھی کا حصہ کہاں ہے، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس فوج میں پشتون کا یا سرائکی کا حصہ کہاں ہے، پھر ہمیں غداری کے القابات دیے جائیں گے۔ پاکستان کی فوج میں ہمارا حصہ ہمیں چاہیے، پاکستان کے ہر ادارے میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے، پاکستان کی ہر خوشی میں اور ہر غمی میں ہم آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ یہ نہیں ہوگا
کیا 5 وزیر اعظم ہمارے ہوئے، یہ وکیلوں کا وہ ہے، یہ جمگٹ انتہائی دنوشٹر لوگوں کا ہے. ہمارے 5 وزیر اعظم آئے، 5 کے 5 جیل گئے، 5 کے 5 پہ الزامات لگائے گئے، 5 کے 5 کو بدنام کیا گیا. لیکن آج تک کسی بھی ایسے جرنیل کے خلاف جس نے آئین کا کھلواڑ کیا ہے، جس نے آئین سے کھیلا ہے، جس نے آئین پاڑا ہے، کسی نے آج تک نہیں پوچھا. یہ نہیں چلے گا بابا، یہ نہیں چلے گا. ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں آئین کی بالادستی ہوگی، لوگوں کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا چشمہ ہوگی. پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے نکلیں گی. ابھی 8 فروری کو جس انداز میں، جس برے انداز میں آئین سے کھیلا گیا، الیکشن سے کھیلا گیا، بری انداز میں ضرب اور زور کی قیمت پہ جیتے ہوئے لوگوں کو پھر خدا بھلا کرے عمران خان کے جوان کارکنوں کا. میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں لے چکا ہوں. میں نام نہیں لیتا، آدمی لاہور کا تھا، آیا تھا کوئٹہ، اور اس نے واضح کہا، ایک اہم آدمی سے جو آدمی ایک اہم عہدے پہ وہاں ہے، کہ ہماری بات افواج پاکستان سے ہو گئی ہے، وہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے، فلانا وزیر اعظم ہوگا، فلانا ہوگا. میں یہ گواہی دیتا، میں اس کا نام بار بتا چکا ہوں، برا لگتا ہے مجھے. شہباز جس سیٹ پہ بیٹھا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے. شہباز ایک ایسے مینڈیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کا نہیں ہے، غلط ہے. جو بھی لوگ بیٹھے ہیں جناب، پلان بنا ہوا تھا، لیکن جب الیکشن کے دن یوتھ کا جو سیلاب آیا، وہ سارا جس طرح یہ ٹیبل گر جاتا، وہ سارا ٹیبل گرا. کسی کی ٹوپی غائب ہے، کسی کا بوٹ غائب ہے، کسی کا وہ غائب ہے. بات یہ ہے میرے پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان کمزور ہے. پاکستان اقتصادی تو شرم کی بات ہے، یہاں وکیل بیٹھے، شرم کی بات ہے. کل IMF کا آدمی آیا، کسی کے پوچھے بغیر سیدھا سپریم کورٹ چلا گیا. پاکستان دنیا کے 193 ممالک ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی جرات نہیں کر سکتا. IMF کا آدمی سیدھا سپریم کورٹ. یہ کہاں کھڑا ہے معلوم ہو؟ کہاں اس ملک کو آپ لے جا رہے ہیں؟ پاکستان کے چلانے کے امکانات ہیں، ہمارے افواج نے توبہ کرنی ہوگی. یہ جو طریقہ رواں ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جاسوسی اداروں کے پائپ میں لوگوں کو لے جانا، پھر ان کو اقتدار دینا، یہ ڈرامہ سوویت یونین میں فیل ہو چکا. سوویت یونین میں کوئی آدمی نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، نہ صدر بن سکتا تھا، نہ وزیر خارجہ بن سکتا تھا، نہ آرمی چیف بن سکتا تھا، جب تک وہ KGB کے پائپ لائن سے نہ گزرتا. لیکن آپ نے دیکھا سوویت یونین 100% تقریباً لٹریسی ریٹ، ہر گھر کے لیے سڑک، ہاں بجلی گزارے والی. پھر لوگوں نے کیوں کہا کہ ہم اس فیڈریشن میں نہیں رہنا چاہتے؟ 5 8 10 ممالک نے انکار کر دیا، آزاد ممالک نے، اس لیے کہ انسان حق کی حکمرانی چاہتا ہے. یہاں انگریزوں کی حکومت، لاہور میں ان انگریزوں نے ہمارے لیے بہترین تعلیمی ادارے قائم کیے، FC کالج، ایڈورڈز کالج، فلانا کالج، بہترین جوڈیشری کا میں نظام دیا، بہترین پولیس کا نظام دیا، اچھی سڑکیں دی، رشوت کم تھی. پھر محمد علی جناح اور گاندھی جی کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے کیا آزادی چاہتے ہیں؟ ان کو یہ پڑی تھی کہ وہ حق کی حکمرانی میں حصہ چاہتے تھے. آج پاکستان اگر آگے بڑھنا ہے، آپ نے حق کی حکمرانی میں بلوچ کو حصہ دینا ہوگا، پنجابی کو حصہ دینا ہوگا، سندھی کو حصہ دینا ہوگا، پشتو کو، فرام ٹاپ ٹو اینڈ. پھر دیکھیں پاکستان ہماری اب یہ تماشے، ایک ایسا ملک ہے
لیے, خدا کے لیے. جس ملک میں روزانہ 35-40 آدمی گولیوں سے مرتے ہو, ہر روز, روزانہ کم از کم 40 پیپل killed by bullets. پھر کہتے ہیں امن 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 نہیں آتا. آپ وکیل ہیں, میں لیکچر نہیں دیتا آپ لوگوں کو. امن انصاف سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا. جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا, شوہر بیوی لڑیں گے, باپ بیٹا لڑیں گے, بھائی بہن لڑیں گے. جس گاؤں میں انصاف نہیں ہوگا اس میں شرابہ ہوگا. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے اعدلوا اقرب للتقوی, آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہو جائیں. شرعی مسئلہ ہے, آپ وکیل ہیں, شرعی مسئلہ ہے کہ جس آدمی پہ جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے وہ اسلام کی کسی عدالت میں گواہی کے لیے پیش نہیں ہو سکتا. اینی بڈی. ابھی حرف کیا معنی سمجھتے ہیں؟ سن 93 میں دوسری دفعہ جب پارلیمنٹ میں آیا, ہم سے عرض کیا گیا I will protect, preserve and defend the Constitution. گورنر ایوب اسپیکر تھے, وہ تو مر گئے, ان کا بیٹا بچا ہوا تھا. میں اٹھا, میں نے کہا اسپیکر صاحب یہ جو آپ نے حرف سے عرض کیا یہ فارمیلٹی تھی, واز اٹ اے فارمیلٹی یا وی شوڈ مین اٹ؟ اس نے کہا چیزیں کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا سیدھی سادھی اردو میں بول رہا ہوں, یہ جو آپ نے حرف کیا ہے یہ فارمیلٹی ہے یا وی شوڈ مین اٹ؟ کہتا ہے آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا سیٹ جائے جو بھی ہے, اگر فارمیلٹی ہے تو ہم نے کر لی, اور اگر وی شوڈ مین اٹ پھر بسم اللہ کریں, ہم سب سے اور حرف لے لیں. وہ حرف یہ ہو کہ جس دن the constitution of Pakistan is violated, we should all be on the streets. تمام پاکستانی we should be on the streets, otherwise یہ نہیں کر سکتے. لوگ حرف لیتے ہیں. پرسوں ٹرمپ نے حرف کیا, انجین پہ ہاتھ رکھا, 2 منٹ کا انجین پہ ہاتھ رکھا, ایسو فلانا preserve and protect the constitution. یہاں نہ حرف کی پاسداری کی جاتی ہے, نہ وعدے کی پاسداری کی جاتی ہے. جو زمین بیچتا ہے, جو وفاداریاں بیچتا ہے, جو سب کچھ بیچتا ہے پاکستان میں وہ وفادار ہے, اور جو انکار کرتا ہے وہ غدار ہے. ہم اس سلسلے میں ہم غداروں کی لسٹ میں, ہم اس میں نہیں جائیں گے, ہم اس میں نہیں جائیں گے زمین فروشوں کی لسٹ میں. محمد علی جناح واز دی فاؤنڈر آف دس کنٹری. ان کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے. ان کے الفاظ تھے, پہلی بات یہ تھی I have got a world eaten Pakistan. وہ تقسیم کا عمل ہو چکا تھا. And the coin in my pocket, they are fake. 75 سال سے ان کھوٹے سکوں کو یہ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچی میں, سرائکی میں, پشتونوں میں 47 سے بعد, 47 سے پہلے ایسے خاندان ہیں جو انگریزوں کے وفادار تھے, پھر جب پاکستان بنا محمد علی جناح کے وفادار تھے, پھر لیاقت علی کے وفادار ہوئے, پھر غلام احمد کے وفادار ہوئے, پھر ایوب خان کے وفادار ہوئے, پھر بھٹو کے, پھر اس کے. یہ ایور گرین وہ کوٹے سکے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. They should be banned from politics. They must be banned from politics. یہ لوگ ہم مقروض ہیں. حامد خان بھائی, ہم مقروض ہیں. ہم ان ججوں کے مقروض ہیں جنہوں نے پہلے مارشل لا, دوسرے مارشل لا, تیسرے مارشل لا, چوتھے مارشل لا میں PCO کے طرف نہیں اٹھایا, اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری اور گمنامیوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں وعدہ کرنا چاہیے تمام پاکستان کے عوام سے کہ اگر ہم جیسے لوگ تحریک انصاف والے اور اقتدار کو پہنچے, we must declare those judges as heroes of democracy.
اور ان کے بچوں کو وہ مراعات دے دے جو ہم نہیں دے سکے۔ دوسری بات، پاکستان کی سیاسی تاریخوں میں پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں سینکڑوں بچے گولیوں کا شکار ہوئے۔ نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، نہ انہوں نے MP بننا تھا، نہ انہوں نے MLA بننا تھا، وہ گولیوں کے نشانہ بنے، تاریخ راہوں میں مارے گئے، اور ہم پہنچے اسمبلیوں میں، ہم ان بچوں کے بھی مقروض ہیں۔ یہ بھی ہمارا وعدہ ہونا چاہیے کہ جو بچے تاریخ راہوں میں جمہوری تاریخوں میں شہید ہوئے ہیں، they must be declared martyrs of democracy۔ ان کو جمہوریت کا شہید اور ان کے خاندانوں کو جو کچھ ہم دے سکتے ہیں۔ بعض ایسے غریب لوگ جن کو گھوڑے پڑے، جو زخمی ہوئے، گھوڑے پڑے، جیلیں کاٹی، ان کے لیے بھی کوئی میڈل ہونا چاہیے۔ اور میرے یار دوستوں میں آپ نے بھی کوئی ہوگا برا نہ مانے، اور جن یار لوگوں نے مختلف مارشاء میں PCO کے تحت عرض اٹھائے گئے، ان کی تصاویر تمام ہائی کورٹ سے ہٹائی جائے، تمام ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ۔ یہ بات بالکل یہ بالکل نہیں کہہ سکتا گوار آدمی ہوں، بیکار آدمی ہوں۔ اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے تو اس کا واضح وہ یہ ہے کہ ہم یہ اتنے ظالم ہے، معمولی ایک ٹک، یہ ٹک فریکشن آف اے سیکنڈ، اگر خدا نخواستہ محمود اپنی وفاداری بیچنا چاہتا ہے تو اس کو ایک ٹک پہ کتنے